بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں. دوستو, ایک دوست ہیں بہت اچھے میرے بھائی شہزاد صاحب, شاید ایک ویڈیو میں پہلے بھی یہ آپ کو نظر آ چکے ہیں. ان کے ساتھ ایک مس ہیپ ہوا تھا جو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. یہ رہنمائی ملے گی کہ آئندہ اگر کوئی دوست اس پروسیس میں آتے ہیں تو ان کو ان پرابلمس کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا جن کا ان کو کرنا پڑا. ایکچوئل تھوڑا سا انٹروڈکشن میں کروا دیتا ہوں کہ کیا پرابلم تھی. پرابلم یہ تھی کہ انہوں نے اپنی بیوی بچے یہاں پہ بلوائے, اسپیشلی فرسٹ ٹائم ان کی وائف یہاں پہ آئی, بچے ادھر ہی ان کی برتھ ہوئی تھی, لیکن وہ زیادہ اسٹے پاکستان میں رہتے رہے. تو ان کا جب آخری 2 سال کے پیپر تھے تو انہوں نے آگے لارگودراسیون کے لیے ان کے ساتھ ان کی وائف کو بھی ملنی تھی, لیکن وہ کسی وجہ سے نہیں مل سکی. وہ کیا وجوہات تھیں, کیا مسئلے ان کے ساتھ درپیش ہوئے, وہ انشاءاللہ تعالیٰ یہی بتائیں گے. چلتے ہیں ان کی طرف. یہ اپنا سارا جو مسئلے مسائل ان کے ساتھ آئے, ڈاکومنٹیشن کے, کس نے وہاں پہ یہ مسئلہ بنایا جس کی وجہ سے یہ سارا ان کو فیس کرنا پڑا, وہ شہزاد بھائی سے ان کی زبانی سنتے ہیں. السلام علیکم صاحب. جی وعلیکم السلام. ہاں جی شہزاد بھائی, یہ بتائیں کہ کیا مسئلہ ہوا جس کی وجہ سے یہ منصور بھائی, یہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ ٹرینڈ لوگ جتنے بھی وکیل ہیں ایک تو کاروبار کو انہوں نے ذریعہ بنایا ہوا ہے. ہاں جی. تو دوسری بات یہ کہ اگر آپ کو انفارمیشن نہیں ہوتی تو کچھ لوگ بھی آپ کو مس گائڈ کر دیتے ہیں. اور دوسری یہ کہ جب آپ کو مس گائڈ کرتے ہیں تو بہت ساری چیزوں میں آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں. بات یہ بھی ہوئی کہ میں نے اپنے نا وائف کے پیپر رینیول کے لیے جب دیے نا, ہاں جی, تو ایکچولی وہ اوور اسٹے تھے پاکستان میں جی. تو ڈاکومنٹ اس کے لیے میں نے جتنے بھی پروفس تھے میں نے سارے بنوا لیے. اس کے لیے میرے پاس میڈیکلس کے پروف تھے. اس کی لوگ کہتے ہیں کہ پادرمنٹ تو کمپلیٹ ہو تو بہت بہتر ہوتا ہے, لیکن میرے پاس پادرمنٹ تو بھی کمپلیٹ تھی. تقریباً ان کی 7 سال کی کنٹینیوسلی پادرمنٹ تھی. ٹھیک ہے جی. اور جو اس میں 7 سال میں 2 مہینے کچھ ایسا مسئلہ ہوا کہ ان پادرمنٹ تو ان کے لیے, لیکن ان دنوں میں ان کے میڈیکلس کے پروف تھے میرے پاس. تو ان دنوں میں میرے بیٹے کی برتھ ہوئی تو میرے پاس وہ اتنے اتھینٹک پروفس تھے کہ اس کو کوئی توڑ بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے جی. تو میں نے 1-1.5 سال پہلے جو ڈاکومنٹ ان کے لاس کر دیے جب وہ یہاں پہ میرے پاس رکے. تو 1.5 سال کے بعد ڈاکومنٹ لاس کرنے کے بعد میں نے پولیس رپورٹ بنوا لی. پولیس رپورٹ لینے کے بعد میں نے ساری فائل تیار کر کے میں نے ایک وکیل صاحب کو دے دی, پاکستانی وکیل جی. تو ان کو دے دی. مجھے نہیں تھا, ایک تو ٹائم کی جو بچت کرنے کے لیے میں نے نا تھوڑا سا نیگلیجنسی کا مظاہرہ کر دیا. حالانکہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اگر میں خود بھی چاہتا تو خود بھی پروسیس لے کے چل سکتا تھا, لیکن میں نے کہا یار ٹائم کی بچت ہے اور اپنے بندے کو دیتے تو اس کو پراپرلی اس کو فائل کو ان کو پتا ہوگا, مینجمنٹ ان کو پتا ہوتی ہے ساری کس طرح سے ڈاکومنٹیشن کو آگے لے کے چلنا ہے. تو تھوڑا سا برڈن کم رہے گا, میں اپنے کام میں بھی بزی رہوں گا. آپ کو پتا ہے کہ یورپ میں کام کرتے ہوئے تو مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ بندہ آپ نہیں چھٹی کر سکتے آپ. تو کہتے ہیں کہ یار روز جانے کی بجائے نا آفیشیلی کام کے لیے تو آپ جو نا اس کو کسی وکیل کے ہینڈ اوور کر دیں تاکہ آپ کا مسئلہ سالو ہو جائے. تو مطلب یہ ہوا کہ جب پیپر سبمٹ ہو گئے تو کچھ عرصے کے بعد جب ان کا ٹائم کمپلیٹ ہوا تو کچھ عرصے کے بعد رزلٹ آ گیا نفاورابل. میں بڑا پریشان ہوں. میں نے کہا یار یہ سلسلہ کیا ہوا, کیسے نفاورابل آ ہی نہیں سکتا کیونکہ میرے پاس تو سارے پروفس تھے. تو میری خاصی بحث ہوئی وکیل صاحب کے ساتھ. میں نے کہا آپ نے کیا کیا میرے ساتھ, جبکہ میرے پاس پروفس تھے, ساری چیز میرے پاس تھی, تو پھر آپ یہ کیسے کر سکتے. لیکن انہوں نے پرابلم یہ ہوئی کہ انہوں نے یہ کیا کہ جتنے بھی میں نے ڈاکومنٹ دیے تھے نا پروفس کے ساتھ انہوں نے سارے ریپرزینٹ کر دیے. ایون کہ میں نے ان سے کیس کے بارے میں ڈسکس کیا نا, انہوں نے اکٹھا ہی اپنا کام ختم ہونا یہ چاہیے تھا کہ جیسے جیسے ایکستراخیریہ مانگتی ہے ویسے ویسے ڈاکومنٹس دے. جب انہوں نے اکٹھی فائل اس نے ان کی جمع کروا دی اپنے سارے سے ذرا ایک مرتبہ بوجھ ختم کیا, تو وہ کیا ہوا کہ ان کو شک پڑ گئی کہ یہ ہم نے تو مانگے ہی نہیں, یہ ڈاکومنٹس کیوں دے رہے ہیں. تو وہی ایک مثال ہے نا کہ آپ مجھے مار. تو یہ ہو رہا ہے کہ میں نے ڈاکومنٹ سارے پروفس, جب آپ کسی آپ کے ڈیفالٹر ہو ہی نہیں, آپ نے پروفس دے دیے بنا مانگے, آپ جب دے دو گے تو لگا کہ یہ ڈیفالٹر ہے, ہم نے تو اسے مانگا نہیں, سارا کچھ دے دیا. تو میں نے وکیل صاحب سے بڑی بحث کی. کہتے جی ان کو کیس کا ہی میرے پتا تھا کہ میں نے اس کو دیا کیا. اتنا ایکچولی انہوں نے بندے آگے رکھے ہوتے ہیں, ان کو کام پکڑا دیتے ہیں سارا کہ یار یہ فائل پکڑے, اس کو آپ جو نا سبمٹ کر دیں, بس فوٹو کاپی. آپ کو آج کل تو آن لائن کا سسٹم ہے. انہوں نے کہا کہ یہ سارے پیپرز لگا کے انہوں نے سبمٹ کر دیے. سارے پیپر لگا دیے. جو میں نے کہا مجھے پروسیس بتایا آپ نے کیا کیسے, آپ کے کیس کیا تھا جی.
केस में तो उन्होंने तो किया, मैंने कहा जी आपने तो कर दिया था लेकिन ये बताएं कि आपने किया कैसे था। मैंने कहा आप वकील हो, मैं नहीं हूं, मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे करना चाहिए था आपको। आप यार वो वकील नहीं है, उनको हमने वकील बनाया हुआ है, वो बस ऐसी दुकानें 2-3 किराए पे लेके 1-2 लड़कियां रख के बैठ जाती हैं, बस यही सिलसिला एक्चुअली यही हालात है। अच्छा फिर वो तो इनको ये हुआ कि जी उनको फिर फाइनली दोबारा से नए सिरे से अपील की, रिकूर्सो की, टाइम ज़ाया हुआ, तो इनकी वाइफ को उस तरह एरिया ने ये किया कि 2 साल के दोबारा पेपर दे दिए। ये अल्लाह ताला का शुक्र है कि उनको रिफ्यूज रिजेक्ट नहीं किया गया, उनको 2 साल की रेजिडेंसी दी है। अब ये 2 साल की वो दोबारा ख़त्म करेंगी, उसके बाद ये दोबारा उनको लार्गो दुरासियन दिलवा सकेंगे। अल्लाह ताला का लाख लाख इनको ये शुक्र अदा करना चाहिए कि उनको 2 साल की मिल गई, वरना बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको रिफ्यूज़ल के बाद दोबारा से नहीं मिलती और बड़े मसले मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों सारा कुछ कहने का मतलब ये है कि जब भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स कभी भी किसी वकील को दें, कभी भी अपने सारा जो है ना सारे प्रूफ मत दीजिए, आप उनको नॉर्मल केस जो है ना फाइट करने को बोले, नॉर्मल सबमिट करवाएं। जब कोई डिमांड करे कि आपका ये फालता है, फालता दे, ना कि आप अपने सारे हाथ काट के उनको दे दें कि आपके पास कुछ देने के लिए बाकी ना हो। वो आपके इकट्ठे आगे भेज दें बस, फिर अब वो आपको पता ही जो इनके साथ हुआ है वो। बिल्कुल। तो दोस्तों ये था पर्सनल एक्सपीरियंस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।